بالقرآن ترنم يدفع عنا نار جهنم اقرأ أول حرف يهمي عطرا في الأرواح تنسم عطرا في الأرواح تنسم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه اما بعد. نافرمانی کے وجوہ اور اسباب و محرکات اور ان کے علاج کی کئی شکلیں اور کئی مثالیں پیش کی گئی. عن جابر بن سمرة رضی اللہ عنہ قال صعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم المنبر فقال آمین آمین آمین. قال أتاني جبريل عليه السلام فقال يا محمد إن من أدرك أحد أبويه فمات فدخل النار فأبعده الله قل آمين فقلت آمين. حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر جلوہ افروز ہوئے تو فرمایا آمین آمین آمین. فرمایا میرے پاس جبریل علیہ السلام آئے اور کہا اے محمد جس نے والدین میں سے کسی ایک کو پایا اس کے بعد وہ مرا پھر بھی جنت میں داخل نہ ہو کر جہنم میں داخل ہوا تو اللہ سبحانہ اسے دور فرمائے. کہیے آمین. تو میں نے کہا آمین. یہ حدیث مسند بزار میں ہے. معجم طبرانی میں بھی یہ حدیث موجود ہے اور شیخ البانی رحمہ اللہ نے صحیح لغیرہ ہی قرار دیا ہے. دیکھیے صحیح الترغیب حدیث نمبر 249. عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومنع الوهات. حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ سبحانہ نے تم پر ماؤں کی نافرمانی، بیٹیوں کو درگور کرنا اور کسی کا حق دینے سے بہانے بازی اور بغیر حق کے مطالبہ کرنے کو حرام قرار دیا ہے. صحیح بخاری کی روایت ہے. عن ابن عمر رضی اللہ عنہما عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة العاق لوالديه ومدمن الخمر والمنان عطاء. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سبحانہ قیامت کے روز 3 لوگوں کی طرف نہیں دیکھے گا: اپنے والدین کا نافرمان، شراب کا عادی اور اپنے دیے پر جتانے والا. سنن نسائی کی 2562 نمبر حدیث ہے. یہی حدیث مسند احمد میں 6180 نمبر پر ہے. شیخ البانی رحمہ اللہ نے سلسلہ صحیحہ میں اسے حسن قرار دیا ہے. دیکھیے 3099 نمبر حدیث. عن ابی امامۃ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاثة لا يقبل الله عز وجل منهم صرفا ولا عدلا عقل ومنان ومكذب بالقدر. حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 لوگوں سے اللہ تعالیٰ ان کے فرائض و واجبات قبول کرے گا نہ ہی نوافل: والدین کا نافرمان، احسان جتانے والا اور تقدیر کو جھٹلانے والا. یہ روایت ابن ابی عاصم کی السنہ میں ہے 323 نمبر میں. معجم کبیر طبرانی میں 7547 نمبر میں. شیخ البانی رحمہ اللہ نے اسے ظلال الجنہ میں صحیح کہا ہے. ثلاثة حرم الله تبارك وتعالى عليهم الجنة مدمن الخمر والعاق والديوث الذي يقر الخبث في أهله. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 لوگوں پر جنت کو حرام کر دیا ہے: شراب کا عادی، والدین کا نافرمان اور دیوث جو اپنے گھر والوں کی خباثت پر چپ رہتا ہے. سنن نسائی میں 2563 نمبر حدیث ہے اور مسند احمد میں 5372 نمبر حدیث ہے. وہ ترغیب و ترہیب میں جلد 3 صفحہ 300 میں شیخ البانی رحمہ اللہ نے حسن لغیرہ ہی کہا ہے. صحیح الترغیب و ترہیب میں 2512 نمبر میں بھی اسے دیکھا جا سکتا ہے. عن معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ قال اوصانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كلمات قال لا تشرك بالله شيئا
وإن قتلت أو حرقت ولا تأقن والديك وإن أمراك أن تخرج من أهلك ومالك. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے چند باتوں کی وصیت فرمائی. اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہرانا، گرچہ تم ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جاؤ یا جلا دیے جاؤ، اور ماں باپ کی نافرمانی ہرگز مت کرنا، گرچہ وہ دونوں تمہیں تمہارے اہل و عیال اور مال سے بے دخل ہونے کا حکم ہی کیوں نہ دیں. الترغیب و ترہیب جلد 3 صفحہ 301 میں شیخ البانی رحمہ اللہ نے اسے صحیح قرار دیا ہے. دیکھیے صحیح الترغیب و ترہیب 2516 نمبر. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 دعوات مستجابات دعوة المظلوم ودعوة المسافر ودعوة الوالد على ولده. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 قسم کی دعائیں قبول کی ہوئی ہیں، مظلوم کی دعا، مسافر کی دعا اور بیٹے پر اس کے والد کی دعا. ترمذی میں 1905، ابو داؤد میں 1536، ابن ماجہ میں 3862، احمد میں 7501 میں یہ حدیث دیکھی جا سکتی ہے. شیخ البانی رحمہ اللہ نے حسن کہا ہے. صحیح الترمذی 1905 نمبر حدیث میں دیکھا جا سکتا ہے. اب ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ عقوق الوالدین کی ایسی کیا ہلاکت خیزی ہے جس کی وجہ سے اس سے ڈرایا جاتا ہے. نمبر 1، والدین کی نافرمانی کبیرہ گناہوں میں بھی بڑے کبائر میں سے ہے. ایک تو کبیرہ گناہ خود ایک خطرناک معاملہ ہے، اس پر بھی بڑے کبائر میں سے والدین کی نافرمانی ہے، جیسا کہ اس کا ذکر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی روایت میں گزرا. نمبر 2، والدین کی نافرمانی سے اللہ کی لعنت برستی ہے، کیونکہ والدین کو لعن طعن کرنا یا گالی گلوچ کرنا اللہ کی لعنت کا موجب ہے. اس کی تفصیل بھی متعدد احادیث میں گزری. نمبر 3، والدین کی نافرمانی ایک ایسا جرم ہے کہ اس کی سزا روز قیامت جو ملنی ہے وہ تو ملے گی، مگر دنیا میں بھی اللہ سبحانہ ایسے شخص کو بدترین سزاؤں میں مبتلا کرتا ہے اور لوگوں میں اسے ذلیل و خوار کرتا ہے. نمبر 4، والدین کی نافرمانی سے حبط عمل ہو جاتا ہے، چنانچہ اس کے ادا کیے گئے فرائض قبول ہوتے ہیں نہ نوافل. سارے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں جب تک توبہ کر کے والدین کی خوشنودگی حاصل نہ کر لے. نمبر 5، والدین کی نافرمانی اللہ سبحانہ کے غیظ و غضب کو دعوت دیتی ہے. ایسے شخص کو دنیا میں بھی اللہ اپنی رحمتوں سے محروم رکھتا ہے اور قیامت کے روز بھی اس کی طرف نہیں دیکھے گا. نمبر 6، والدین کی نافرمانی کرنے والے پر اللہ سبحانہ نے جنت کو حرام قرار دیا ہے اور جہنم میں داخل ہونے کے بعد بھی اس پر اللہ کی، فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لعنت و ملامت اور پھٹکار ہے. نمبر 7، والدین کی نافرمانی کرنے والے پر اس کے والدین کی بد دعا فوراً قبول ہو جاتی ہے، گویا کہ وہ پہلے سے ہی قبول ہوئی پڑی تھی، جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں اس کا ذکر ملتا ہے. صحیح بخاری و صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جریج بنی اسرائیل کا ایک عابد و زاہد نیک شخص تھا جس نے لوگوں سے الگ ہٹ کر اپنے لیے ایک کٹیا بنا رکھی تھی اور اسی میں دن اور رات عبادت میں مصروف رہا کرتا تھا. ایک روز اس کی ماں نے آ کر باہر سے آواز دی جبکہ وہ نماز میں کھڑا تھا. اس نے کہا، اے اللہ، ایک طرف میری ماں ہے اور دوسری طرف میری نماز ہے، میں کیا کروں؟ بالآخر وہ نماز میں قائم رہا اور اس کی ماں واپس چلی گئی. پھر ایک روز آئی اور اس بار بھی ایسا ہی ہوا اور وہ واپس چلی گئی. تیسری بار بھی بیٹا نے دروازہ نہیں کھولا تو اسے بڑا دکھ ہوا. اس نے کہا، اے اللہ، تو اسے موت نہ دینا جب تک کسی فاحشہ عورت کا چہرہ نہ دیکھ لے. ایک روز گاؤں میں جریج کی عبادت اور اس کی فضیلت کا ذکر ہوا تو بنی اسرائیل کی وہاں کی ایک فاحشہ عورت نے کہا، اگر تم لوگ چاہو تو میں اسے فتنہ میں ڈال سکتی ہوں. لوگوں نے حامی بھر لی
تو اس نے خود کو جریج پر پیش کیا مگر وہ ناکام رہی، تو اس نے ایک بکری چرواہے سے منہ کالا کیا جو اسی کٹیا کے چبوترے میں رہا کرتا تھا، اور اس نے ایک بچے کو جنم دیا۔ لوگوں کے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ یہ جریج کا بچہ ہے۔ لوگ بڑے ناراض ہوئے، آئے، اس کی مار پٹائی کی، گالی گلوچ کیا اور اس کی کٹیا کو ڈھا دیا۔ اس نے لوگوں سے کہا کہ تم لوگ ایسا کیوں کر رہے ہو؟ لوگوں نے جواب دیا کہ تم نے فلاں بدکار عورت کے ساتھ بدکاری کی ہے اور تم سے اس نے ایک بچے کو جنم دیا ہے۔ اس نے کہا کہاں ہے وہ بچہ؟ میرے پاس لے آؤ۔ جب وہ بچہ لایا گیا تو جریج کھڑا ہوا، نماز پڑھی اور دعا کی، پھر بچے کی طرف متوجہ ہو کر پیٹ میں چونکا مارا اور کہا اے بچہ اللہ کے واسطے بولو تمہارا باپ کون ہے؟ تو وہ بچہ بول پڑا، اس نے کہا کہ میرا باپ فلاں چرواہا ہے۔ لوگ اس پر ٹوٹ پڑے، اسے چومنے لگے اور معذرت پیش کرنے لگے۔ لوگوں نے کہا کہ ہم آپ کی کٹیا سونے سے بنا دیں گے۔ جریج نے کہا مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، میری کٹیا ویسی ہی بنا دو جیسے پہلے تھی۔ صحیح بخاری میں 3436 نمبر حدیث ہے اور صحیح مسلم میں 2550 نمبر حدیث۔ مقام عبرت یہ ہے کہ جریج معذور تھا، نماز میں ہونے کے سبب اپنی ماں کو جواب نہیں دیا۔ اس کی اپنی غلطی بھی کوئی نہیں تھی سوائے اس کے کہ اس نے اپنی نفل نماز کو توڑ کر ماں کے لیے دروازہ نہیں کھولا۔ وہ خود ایک عابد و زاہد نیک انسان تھا، پھر بھی ماں کی دعا اس کو لگ گئی، اور جو بلا سبب والدین کو نہ صرف دکھ پہنچاتے ہیں بلکہ ان سے نفرت کرتے یا انہیں پھٹکارتے ہیں، انہیں گھروں سے نکال دیتے، ان پر دست درازی کرتے ہیں، ہاتھ اٹھاتے ہیں، ان کا کیا حال ہوگا؟ امام ذہبی رحمہ اللہ نے کتاب الکبائر جلد 1 صفحہ 45 میں حضرت علقمہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ نقل کیا ہے، جو کہ بکثرت عبادت کیا کرتے تھے۔ جب ان کی موت کا وقت قریب آیا تو ان سے لا الہ الا اللہ بولنا دشوار ہو گیا۔ ان کی بیوی نے پورا معاملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہلا بھیجا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمار، سہیب اور یاسر رضی اللہ عنہم کو بھیجا کہ وہ جا کر حضرت علقمہ رضی اللہ عنہ کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کریں۔ ان تینوں نے جا کر تلقین کی مگر ان کی زبان پر کلمہ طیبہ آ ہی نہیں رہا، تو انہوں نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات سے آگاہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ کیا اس کے والدین میں سے کوئی بحیات ہیں؟ لوگوں نے کہا ان کی عمر رسیدہ ماں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہلا بھیجا تو وہ ایک لکڑی پر ٹیک لگاتی ہوئی آ پہنچی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا اے ام علقمہ، تم مجھے سچ سچ بتانا، اگر تم نے جھوٹ بولا تو اللہ کی جانب سے وحی آ جائے گی۔ کیسا ہے تمہارا بیٹا علقمہ؟ اس نے کہا یا رسول اللہ وہ بہت زیادہ نماز روزہ اور صدقہ کا اہتمام کرنے والا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے ساتھ وہ کیسا برتاؤ کرتا ہے؟ اس نے کہا اے اللہ کے رسول میں اس سے ناراض ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیوں؟ وہ بولی وہ اپنی بیوی کو مجھ پر فوقیت دیتا تھا اور میری بات نہیں مانتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ام علقمہ کی ناراضگی علقمہ کی زبان پر کلمہ شہادت جاری ہونے سے آڑے آ گئی ہے۔ جاؤ بلال میرے لیے بہت سی لکڑیاں جمع کرو اور اس کی ماں کے سامنے علقمہ کو جلا دو۔ وہ بولی اللہ کے رسول میرا دل میرے بیٹے کو میرے ہی سامنے جلتا ہوا نہیں دیکھ سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے علقمہ کی ماں، جہنم کی آگ تو اس آگ سے شدید اور ہمیشہ رہنے والی ہے۔ اگر تم چاہتی ہو کہ اللہ تمہارے بیٹے کو بخش دے تو اپنے بیٹے علقمہ سے راضی ہو جا، کیونکہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جب تک تم اس سے ناراض ہو تب تک اس کا روزہ نماز صدقہ کچھ بھی کام نہیں آئے گا۔ اس نے کہا یا رسول اللہ میں اللہ سبحانہ اس کے فرشتوں اور جو مسلمین یہاں اس وقت حاضر ہیں ان سب کو گواہ بناتی ہوں کہ میں میرے بیٹے علقمہ سے راضی ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بلال جا کے دیکھ آؤ تو کیا علقمہ اب لا الہ الا اللہ بول پا رہا ہے؟
ہو سکتا ہے علقمہ نے میری رعایت میں وہ بات بولی ہو جو اس کے دل میں نہیں ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے تو دور سے ہی گھر کے اندر سے ان کو لا الہ الا اللہ کہنے کی آواز سنائی دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، علقمہ کی ناراضگی نے اس کی زبان کو کلمہ پڑھنے سے روک لیا تھا، اور بے شک اس کی رضامندی نے علقمہ کی زبان کو آزاد کر دیا۔ اسی روز ان کا انتقال ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، ان کی جنازے کی نماز پڑھی اور تدفین میں شریک ہوئے۔ پھر ان کی قبر کے ایک کنارے کھڑے ہو گئے اور فرمایا، اے مہاجرین اور انصار کی جماعتوں، جس نے اپنی ماں پر اپنی بیوی کو ترجیح دی، اس پر اللہ کی، فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لعنت ہے۔ اللہ اس کے فرائض و واجبات کو قبول کرے گا اور نہ نوافل کو قبول کرے گا، حتیٰ کہ وہ اللہ عز و جل سے توبہ کرے اور اپنی ماں کے ساتھ بر و احسان کر کے اسے خود سے راضی کرا لے، کیونکہ اللہ کی رضامندی اس کی رضامندی میں ہے اور اللہ کی ناراضگی اس کی ناراضگی میں ہے۔ کتاب الکبائر جلد 1 صفحہ نمبر 45 تا 46۔ ان تمام باتوں سے واضح ہوتا ہے کہ والدین کی نافرمانی کتنی خطرناک اور مہلک بیماری ہے، اور یہ انسان کو دنیا میں بھی تباہ کرتی ہے اور آخرت میں بھی تباہ کرتی ہے۔ اے اللہ، تو ہمیں اپنے والدین کے ساتھ بر و احسان اور حسن سلوک کرنے کی توفیق عطا فرما، ان کا اطاعت و فرما بردار بنا، ان کی خوشیوں کا سبب بنا۔ جب وہ دنیا سے جائیں تو ہم سے راضی رہ کے دنیا سے جائیں، اس کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، والدین کی نافرمانی سے ہمیں محفوظ رکھنا۔ وصلی اللہ وسلم وبارک وانعم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔